پیناما پیپرز نے امیر حکمرانوں کو بے نقاب کیا، براڈ شیٹ کی وجہ سے ان کی منی لانڈرنگ پھر سامنے آئی۔ یہ تمام انکشافات وہی ہیں جس کے لیے 24 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں۔ امیر حکمران انتقامی کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا؟ ماضی میں اشرافیہ نے لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے NRO کا سہارا لیا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ شکست عوام کو ہوئی۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ صاحب، براڈ شیٹ نے تو آپ کا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، آپ کے مشیروں کا منہ کالا کر دیا ہے۔ دوبارہ سے یہ براڈ شیٹ کا ایک سپائرل نہ عمران صاحب، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے، ان کو پبلک کیا جائے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا حصہ، کتنی کمیشن مانگی گئی۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو۔ منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے۔ براڈ شیٹ کا ٹویٹ، وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ، کمپنی نے حکومتی مشیروں کا منہ کالا کر دیا۔ بتایا جائے شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے، کتنا کمیشن لیا گیا، تحقیقات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ براڈ شیٹ نے واضح کیا نواز شریف فیملی سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ آج ہو رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کی گرج برس۔ براڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا، اس میں بھی بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی، اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا؟ وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن۔ وہ جو 200 لوگوں کا ایک لسٹ تھی، وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی، وہ تو آج سے 20-21 سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی۔ براڈ شیٹ میں بھی سیاسی اشرافیہ بے نقاب ہوئی۔ کمپنی 200 افراد کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی تھی۔ مریم اورنگزیب کے رد عمل نے بتا دیا مراعات یافتہ طبقہ کون ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2 NRO ملے۔ شہزاد اکبر کی جوابی پریس کانفرنس۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا معاملہ، صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ آئین میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کا الیکشن ایوان خود کراتا ہے، اٹارنی جنرل۔ موجیں مارتا ہوا سمندر کوئی مقاصد رکھتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، اس ملک کے لیے کوئی مطالبہ رکھتا ہے، اور یاد رکھیں عمران خان نے تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو کسی کھاتے کا انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک غیر متعلقہ شخص ہے۔ جو قوتیں ایک طرف عوام ہیں پاکستان کے۔ PDM کی حکومت مخالف تحریک کا اگلا مرحلہ، لورالائی میں جلسہ، جعلی وزیر اعظم کا کوئی نظریہ نہیں، عمران خان کا جانا ٹھہر گیا، فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں، عوام کا سمندر انہیں بہا کر لے جائے گا، جمہوری فضاؤں کی بحالی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان۔ اپوزیشن ہے وہ اپنی جو تحریک ہے وہ اخلاقی اگر اس کا جواز نہ ہو تو کوئی ایک تحریک نہیں چل سکتی، اور میں نے پہلے دن یہی کہا تھا، اسی لیے یہ تحریک بیٹھ گئی ہے۔ نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، انٹیریئر منسٹری کو واپس لانا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی کنٹمپچوس بات ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تمام لوگوں کو دھوکہ دے کے باہر چلے جائیں اور اس کے بعد وہاں سے ہم ان کو واپس نہ لا سکیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کو بڑا دھچکا پہنچا نواز شریف کے باہر جانے سے۔ اپوزیشن کی تحریک کا کوئی جواز نہیں، نواز شریف میڈیکل رپورٹس پر فراڈ کر کے باہر گئے، مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کے لندن جانے سے احتساب کے بیانیے کو دھچکا لگا، واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، فواد چودھری۔ PDM کے پاس عوامی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں،
یہ صرف ذاتی عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں. مشکل وقت میں عوام کو تنہا چھوڑنے والے خود تنہا ہو چکے. قوم سیاست کے منفی کرداروں کو معاف نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس. خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع. 22 جنوری تک نیب کے حوالے. لیگی رہنما کی لاہور کی نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات. صدر مملکت کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے. جزائر سندھ حکومت کی ملکیت. معاملے میں کسی کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے. وفاقی حکومت دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کر رہی ہے. مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ترک ہم منصب کی ملاقات. دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. ایوان صدر میں ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان دینے کی پروقار تقریب. اہم شخصیات کی بھی شرکت. کورونا کی دوسری لہر. مزید 55 افراد جاں بحق. اب تک 10,772 اموات. 2,123 نئے مریض. مہلک وائرس سے اب تک 5,08,824 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,102 ہو گئی. ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ ماسک میری جیب میں پڑا ہوا. ابھی لینا بھول گئے ہم جلدی کے چکر میں. نہیں گھر پہ بھول کے آ گئے. گھر پہ دھو کے پھیلائے اس لیے جب میلا گندا ہوتا ہے نا پھر پھیلا کے آتے ہیں. پہنا ہوا نا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ پہن لیا آپ نے جیب سے نکالا ہے ابھی؟ جی بس ویسے مردی ہے میری نہیں پہنا. بہن نے پہنا ہوا میں بھول گئی ابھی لوں گی. کوئی کرونا نہیں ہے. کرونا تو کوئی بھی نہیں ہے. ماسک ہے ابھی نہیں پہنا جیب میں. کورونا کی دوسری لہر کا زور. کراچی والے لاپرواہ. بازاروں عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ میں SOPs نظر انداز. کوئی ماسک گھر بھول آیا تو کسی کی جیب سے برآمد. شہریوں کی فل بہانے بازیاں. ایسی بات تو ہے نہیں. کورونا کا سب لوگ نہیں پہنتے تو ہم نے اس وجہ سے نہیں پہنے. میں کل تو لگا کے آئی تھی بیٹا آج بھول گئی. کچھ بھی نہیں ہے. بیماری دھوکہ ہے. جھوٹ بولنا سر. ماسک میں نے ابھی ہٹایا ہے بیٹا. سب یہی بول رہے ہیں کہ ابھی ہٹایا. یہی ہے مسئلہ. کتنے لوگ آپ کو لگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میری بہن جاؤ. کورونا مجھے نہیں لگتا. میں کورونا کا لگتا ہوں. جیب میں ہے لیکن وہ اصل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے میں نے نہیں پہنا. اپنی بیبی کی وجہ سے نہیں لگایا. یہ ہٹا دیتی ہوں. بیگ میں رکھا ہوا ہے میرا ماسک. کوئی بولتا نہیں پہنو. اب سمجھ نہیں آ رہا ہم کس کا مانے. اگر ہم پہنے بولتے نہیں یہ بندہ بیمار ہے پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. اگر نہیں پہنا تو بھی مسئلہ ہے. پہنو تو بھی مسئلہ ہے. کا نوٹ ایسا لگتا ہے جیسے کہ 10 روپے کا نوٹ ہے. آج کے دور میں جو ہے نا گزارا کرنا بہت مشکل ہے. ہم اپنے کچن کو یا اپنے بجٹ کو لے کے کیسے چلیں گے؟ مہنگائی کم کریں. بہت کم کریں مہنگائی. عوام رول رہی ہے. بہت رول رہی ہے عوام. آٹا چینی گھی پہنچ سے دور. عوام فاقوں پر مجبور. اشیاء خورنوش کی خریداری جیب پر بھاری. چکی کا آٹا 75 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت. چینی کے دام بھی 95 سے 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئے. فلاحی ریاست کے دعوے دار کہاں ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دہائی. مسلمانوں کو اللہ نیکی دی ہدایت دے. پروردگار ان کو سب بھول گیا. خدا کا گھر بھول گیا. سب کوئی بھول. آٹا بھی مہنگا ہے. 75 روپے کلو آٹا مل رہا ہے چکی کا. تو کیا خرید کے کیا کھائے گا؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. گھر میں جتنے افراد ہیں سمجھ لیں سب محنت کر رہے ہیں جب گزارا ہوتا ہے. آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ ادھر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. صحیح ہے. ہمارے وہ کھانے پینے کے خرچے اتنے بڑھ گئے کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. سب چیز مہنگا کر دیا. اور چائے پہلے جو ہے 20 روپے کا تھا اب 40 روپے کا. تو غریب کیا کرے؟ بس غریب کا یہی ہے کہ مرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. محنت کر کر کے انسان تھک جاتا ہے لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. انسان جو ہے کیا کرے مجبور ہو گیا. اتنا مہنگائی ہے. ہم لوگوں کے بالکل جینا آرام کیا. جو پرانا پاکستان ہے وہ ہم لوگ جو ہے ابھی مانگ رہے ہیں. نوا پاکستان سے ہم لوگ بیزار ہیں. اتنا مہنگائی ہم لوگوں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہمارا 60 سال عمر ہے. اتنے مہنگائی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اتنا بیزار ہے.
बिल्कुल गरीब भी अमीर भी सब इस हुकूमत से बेजार हैं। मुराद सईद इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मिनिस्टर इमरान खान आते हैं तो आपके सामने है कि फ़लस्तीन का मुकदमा इमरान खान किस अंदाज से लड़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से गुफ्तगू का आगाज़ होता है, मदीने की रियासत की बात होती है, पाकिस्तान को मदीना की रियासत पे की तर्ज पे फलाई रियासत बनाने की कमिटमेंट होती है, कश्मीर का सफ़ीर बनते हैं और नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। खत्म नबूवत के हवाले से, नामूसी रिसालत के हवाले से अरबहा मुसलमानों की जो दिल आज़ारी होती है इजहार राय की आज़ादी के नाम पे, उसके ऊपर इमरान खान बात करते हैं। इमरान खान की फ़लस्तीन की बात करना, कश्मीर का मुकदमा लड़ना, इसको इंटरनेशनलाइज करना दुनिया की आंखों में खटकता है। और हाल ही में EU डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि किस तरह दुश्मन और आलमी ताकत साजिश में मसरूफ है। लेकिन यहाँ पे फजलुर रहमान की जुमात का इसराइल वफद जाना नवाज शरीफ के दौर में, मतलब ये एतराफ हो चुका, इसके बाद क्या चीज रहती है? दुख इससे भी बढ़कर ये कि जो मासूम बच्चे मदरसों के इनकी आवाज पे लब्बैक इसलिए कहते थे कि मुफ्ती महमूद का फर्जंद है, उसके बाद क्या गुजर रही होगी? ये किस साजिश का हिस्सा थे? दूसरी चीज, हमेशा से सुनते थे कि JUI नारा लगाती थी गो अमेरिका गो, लेकिन विकीलीक्स में जो इंकिशाफ हुआ कि यही फजलुर रहमान अमेरिका के सफीर एन पेटरसन को कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, मैं जरदारी और नवाज शरीफ से अच्छी खिदमत करूंगा। यही फजलुर रहमान उनको कहता है, उसका तो वोट है ही बराए फरोख्त, लेकिन वो कहता है कि मेरी जुमात का वोट बराए फरोख्त है आपके लिए। अपनी जुमात के लोगों को भी उसने बेच दिया। सिर्फ ये नहीं कि नेटो अफगानिस्तान में जब जंग हो रही थी और नेटो को सप्लाई यहां से जा रही थी, तो नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान शामिल रहे। कश्मीर की तरफ आते हैं, हमेशा कश्मीर के वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। कभी आपने सुना कि कश्मीर का कास को वो कभी आगे लेके गए, कभी कश्मीर के ऊपर बात की? लेकिन एक काम अभी किया कि जब पहली दफा पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा लीडर इमरान खान की सूरत में आया कि वो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और तमाम आलमी फोरम्स पे कश्मीर का सफीर बना। कश्मीर जो 54 साल तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, 54 साल बाद एक साल के अंदर 3 दफा UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज इशू बन जाता है। इंडिया उसको माजी में अपना अंदरूनी मसला समझता था और करार देता था, लेकिन कश्मीर मुकदमा जब पूरी दुनिया में एक ही डिस्कशन हो रही थी कि नए दौर का हिटलर, मोदी, RSS और हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच और फलसफा, जब इंडिया एक्सपोज हो गया, कश्मीर का आगे गया, तो उस वक्त मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। किससे उसकी मुलाकातें हुई? कौन सी बैरूनी ताकतों से उसकी मुलाकातें हुई? उसने क्यों कश्मीर कास को पीछे धकेलने की कोशिश की? यह वो सवाल है कि फजलुर रहमान तो जवाब देने से बिल्कुल कतरा भी रहा है, वो भाग भी रहा है। और फिर उसके साथ आपने परसों पेशावर जलसा हो, चाहे बाकी जलसियां हो, उनकी नाकामी तो आपने सुनी, लेकिन मलाकड़ में जो अवाम ने, आपने देखा हुआ किस तरह जलसगाह से कुर्सियां उठा उठा के वो भाग रहे थे और आखिर में एक गली के अंदर गाड़ी में ही खड़े होके अपनी बात करना शुरू कर दी। अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया। अवाम को पता है कि आप गो अमेरिका गो का नारा लगाते थे, उनकी खिदमत का उनसे पूछते थे। आप कश्मीर कास की बात करते थे, कश्मीर कास को आपने नुकसान पहुंचाया। आप यहूदी लाबी की बात करते थे, आपने इसराइल वफूद भेजे, आपकी जुमात उसमें शरीक रही। आप अफगानिस्तान की जंग के हवाले से बात करते थे, लेकिन नेटो सप्लाई के धंधे में आप शामिल हो गए। और तो छोड़े, हराम की बात करते कि खातून की हुक्मरानी हराम है। फिर डीजल के परमट पे खातून की हुक्मरानी को किस बेहतरीन अंदाज में उसने हलाल करार दिया, वो भी आप सबके सामने है। तो इसीलिए अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया, रोजाना टीवी कहल रहे हैं। आज मैं जो पिछली दफा
ہم نے سوال اٹھائے تھے ان کے اثاثوں کی تفصیلات، اور تمام پرنٹ آؤٹ ہم آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات بھی مہیا کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ جو اربوں روپے کی جائیدادیں تھی کہ فرنٹ مین کس طرح ایک جیسے قسم کے انداز سے کہا کہ زرداری کا فالودے والا، سموسے والا، شہباز شریف کا چینی والا، پاپڑ والا، فضل الرحمان کا رؤوف ماما، وہ کردار آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ پھر آپ کے سامنے وہ بھی آ گیا ویسے کیپٹن صفدر کے ساتھ زیادتی ہے۔ نواز شریف کا داماد جس طرح کہ وہ جائیدادوں میں سامنے آ گیا، وہ 1500 ریال لیتا تھا۔ فضل الرحمان کا داماد، اس کی تو اربوں کی پراپرٹیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا داماد، ان کا داماد، وہاں پہ پاپڑ والا، سموسے والا، یہاں پہ رؤوف ماما، یہ فرنٹ مین تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم آپ کے سامنے نئے حقائق لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج فضل الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، ابرار شاہ اور بھائی اس کے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں، حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، ڈیزل کے پرمٹ، باقی کرپشن، جائیدادیں، قبضے، اپنے افسر، ان کے تھرو کرپشن، حج کو بھی نہیں بخشا۔ اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو، اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے۔